کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن میں کیا دلائل ہیں، احادیث میں کیا دلائل ہیں، کس وجہ سے نظر بد لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں، جس بندے کو لگ جائے اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں، اور کوئی شخص کسی کو نہیں لگی لیکن اس کو ڈر ہے کہ مجھے لگ سکتی ہے، وہ پریونشن جیسے کہتے ہیں نا، پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، تو پریونشن کیا کیا ہے اس کے لیے، کیا کیا وہ عمل کر سکتا ہے جس سے وہ نظر بد سے بچ سکے، اور اسی طرح سے پھر الٹیمیٹلی کیور کیا ہے، اور کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے نظر بد لگتی ہے اور کس طریقے سے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صرف قرآن و حدیث کے اور جو سلف صالحین اور علماء کے جو ایکسپیریمنٹیشن ہے ان سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ وی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز کہ فلاں بابے نے کیا کہا یا فلاں شخص نے کیا کہا، رادر وی ول ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ اوتھینٹک اسٹف اونلی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو جان لیں کہ امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاپک کے حوالے سے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ یہ ایکسٹریم ہے کہ ہر شخص کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو لائف میں، وہ نظر بد پہ اس کو بلیم کر دیتا ہے۔ اس کی ہیلتھ ہلکی سی خراب بھی مجھے نظر لگ گئی، اس کی سبحان اللہ بزنس میں اس کو لاس ہو گیا، کہتا ہے مجھے نظر بد لگے، اس کی والدہ اس کی اولاد اس کی بات نہیں مان رہی، میری اولاد کو نظر بد لگے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا نظر بد لگے، ہر چیز کو میں نظر بد ڈال دینا، ایک ایکسٹریم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایکسٹریم امت میں پائی جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں، کوئی نظر بد نہیں ہوتی، بس ایسی لوگوں کی بنائی بھی باتیں ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کو جو ہے نا وہ نظر لگے، یہ کیسے، یہ اس کو فزکس پروو نہیں کر سکتی، اس کو سائنس پروو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ٹو بی آنیسٹ اگر بات بتاؤں تو میٹا فزکس کے بارے میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں اینڈ پیرانارمل ڈپارٹمنٹس جو بن رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، اسپیشلی یونیورسٹی آف ورجینیا اینڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، وہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ریز کیا ہوتی ہیں، اینڈ یہ جو ایک میٹا فزکس ہے، یہ جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، انہوں کیسے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں اسلام ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، سائنس ہمیں زیادہ تر گائیڈ نہیں کرتی، بیکاز it cannot be seen, it cannot be touched and it cannot be felt، لیکن یہ حق ہے، ٹھیک ہے، یہ حق ہے۔ تو دوسری جو ایکسٹریم ہے لوگوں میں انفارچونیٹلی پائی جاتی ہے کہ کوئی نظر نہیں ہوتی، یہ ہو سکتا ہے تو میں کوئی بیماری ہوگی، جاؤ ٹیسٹ کراؤ، اور انسان خوار ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ میڈیکل رپورٹس، ڈفرینٹ ٹیسٹ کراتا ہے، ڈفرینٹ ڈاکٹر سے پاس جاتا ہے اور ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، اس کو کوئی جو ہے نا بیماری نہیں ہے، کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی سائیکاٹرسٹ بھی ایون کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے، آپ جا کے پھر بھی انسان جب پرسسٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سائیکاٹرسٹ جو ہے نا وہ ریلیکسنگ اور لیگزاٹن اور اس طرح کی گولیاں دے دیتے ہیں کہ بس تم سوتے رہو، تم آرام کرتے رہو، تمہارا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ بیچ کا انشاءاللہ راستہ اپنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا اصل میں یہ اصل ہے کیا چیز انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں ہونا کہ ہر چیز کو نظر بد پہ بلیم کر دیں، اور دوسری چیز کہ نہیں جن اس کا انکار کر دیں، اللہ کے نبی کے احادیث کا اور قرآن کا اس طرح سے انکار کر دیں۔ چلے پہلے قرآن سے بات کر لیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ قلم میں آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، کہ کافر لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر عنقریب اپنی نظر کے ساتھ تمہیں پھسلا دینا چاہتے ہیں، تمہیں پھسلا نہ دیں، جب انہوں نے یہ قرآن سنا، لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور انہوں نے جب قرآن سنا اور کہا کہ یہ تو والعیاذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور یہی محدثین اور مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے کہ جو کفار ہیں، یہ کافر اپنی نظر سے آپ کو پھسلا نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کفار جانتے تھے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بائی ایکسپیرینس آؤٹ آف ڈفرینٹ ایونٹس آف لائف ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نظر لگتی ہوتی ہے۔ تو وہ جو کفار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، اس طرح گھورتے تھے، جب اللہ کے نبی کعبہ میں جو ہے نا وہ اپنے یا تو اپنے کام کاج کر رہے تھے یا کعبہ میں آ کے جو ہے نا اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو ان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھسل جائیں، اپنے ڈی ٹریک ہو جائیں، راستے سے ہٹ جائیں، یا دین کے لحاظ سے یا فزیکلی۔ لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا کہ یہ تو دیوانہ اور پاگل ہے۔ تو یہ جو بیسکلی جو بات ہے والعیاذ باللہ انہوں نے کہا کہ
یحلقون بابصارہم کہ وہ اپنی آنکھوں سے چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں. ٹھیک ہے, تو ابن کثیر نے یہ فرمایا. ایک اور جگہ پہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت یعقوب کی اپنی بیٹے کو نصیحت وہ کوٹ کرتے فرماتے ہیں, وقال, کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بن چکے تھے ایجپٹ کے. وہ لوگ آئے, جب ان کے بھائی آئے, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور پھر ان کو بھیجا کہ اپنے جو ہے نا بھائی کو لے کے آؤ. تو یہ آئے اور بنیامین کو لینے آئے, اور تمام کے تمام جو ہے نا بھائی بنیامین کے ساتھ, جو کہ کچھ روایت میں ان کا نام بنیامین آتا ہے, لے کے جا رہے تھے. اب واپس ایجپٹ جا رہے تھے. تو اب یہ بھائی کس کے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے, جو کہ بہت خوبصورت تھے اور لمبے چوڑے قد کاٹ کے جو ہے نا یہ بھائی تھے. تو یہ جب جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس, تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی, اور کیا کہا؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بیٹو ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا, کٹھے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ کہ جب تم داخل ہو تو ڈیفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا, کوئی اس دروازے سے, کوئی اس دروازے سے, کوئی اس دروازے سے ڈیوائیڈ ہو جانا اور ڈیفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیء, اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس میں تمہیں بچا نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ, کہ بے شک جو حکم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. علیہ توکلت, ہم اسی پہ توکلتے ہیں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پہ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. ناؤ اس میں بہت سارے جو ہے نا صحابہ, ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجاہد جو ان کے شاگرد تھے, اور اس طرح کے بہت سارے ادر سلف صالحین, وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے نظر کے خوف سے یا نظر بد کے لگ جانے کے خوف سے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ تدبیر بتا رہے ہیں کہ لا تدخلوا من باب واحد, کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا, بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ, ڈفرنٹ ڈور سے داخل ہونا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے بچوں کو, میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے, لوگ دیکھیں کہ یار کمال کا جو ہے نا یہ ایک گروپ ہے برادرز کا, جس میں لمبے چوڑے خوبصورت نوجوان بھرپور جوانی اور یہ داخل ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ان پہ واہ کر اٹھیں اور عش کر اٹھیں, اور جو نا ان کو دعا نہ دیں یا ان پہ کوئی ماشاءاللہ ان کے پر نہ پڑیں. تو انہوں نے اس کو تدبیر اختیار کی, کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, تاکہ یو کی ناٹ انٹر ود اے گینگ, تاکہ تم ایک نا پرومیننٹ چیز نہ بن سکے لوگوں کی نظروں کے سامنے. اور پھر کیا کہا؟ وما اغنی عنکم من اللہ شیء, یہ تدبیر تو ہمیں اختیار کر رہے ہیں, لیکن اگر اللہ نے کچھ تقدیر میں لکھا ہوا تو میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا, اور ہم اسے بچ نہیں سکتے. تو اس میں لیسن کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے اسباب کا استعمال کرنا ہے. پھر بھی اگر کچھ ہمارے تقدیر میں اچھا یا برا لکھا ہوا ہے تو کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا.